ڈگری نہیں ہنر دیجیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس نے انسانی تاریخ کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ کیسے اور کب، آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ ٹویوٹا، ڈاٹسن، ہینو، ہونڈا، سوزوکی، کاواساکی، لیکسس، مزدا، مٹسوبشی، نسان، اسوزو اور یاماہا، یہ تمام برانڈز جاپان کی ہیں، جبکہ شیورلیٹ، ہونڈائی اور ڈائیوو جنوبی کوریا بناتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کے بعد دنیا میں آٹو موبائلز رہ ہی کیا جاتی ہیں۔ آئی ٹی اور الیکٹرانکس مارکیٹ کا یہ حال ہے کہ سونی سے لے کر کینن کیمرے تک سب کچھ جاپان کے پاس سے آتا ہے۔ ایل جی اور سامسنگ جنوبی کوریا سپلائی کرتا ہے۔ 2014 میں سامسنگ کا ریونیو $350 بلین تھا۔ ایسر لیپ ٹاپ تائیوان بنا کر بھیجتا ہے، جبکہ ویتنام جیسا ملک بھی ویتنام ہیلی کاپٹرز کارپوریشن کے نام سے اپنے ہیلی کاپٹرز اور جہاز بنا رہا ہے۔ محض ہوا، دھوپ اور پانی رکھنے والا سنگاپور ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، اور کیلیفورنیا میں تعمیر ہونے والا ہسپتال بھی چین سے اپنے آلات منگوا رہا ہے۔ خدا کو یاد کرنے کے لیے تسبیح اور جائے نماز تک ہم خدا کو نہ ماننے والوں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ دنیا کے تعلیمی نظاموں میں پہلے نمبر پر فن لینڈ، جبکہ دوسرے نمبر پر جاپان اور تیسرے نمبر پر جنوبی کوریا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی نسل کو ڈگریوں کے پیچھے بھگانے کے بجائے انہیں ٹیکنیکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ ایلیمنٹری سکولز انہی تمام ممالک میں نظر آئیں گے۔ وہ اپنے بچوں کا وقت کلاس رومز میں بورڈز کے سامنے ضائع کرنے کے بجائے حقائق کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اس وقت سنگاپور میں واقع ہے، اور وہاں بچوں کا صرف 20% وقت کلاس میں گزرتا ہے۔ باقی 80% وقت بچے اپنے اپنے شعبوں میں آٹو موبائلز اور آئی ٹی کی چیزوں سے کھیلتے گزارتے ہیں۔ دوسری طرف آپ ہمارے تعلیمی نظام اور ہمارے بچوں کا حال بھی ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان میں بی کام، ایم کام اور انجینئرنگ کے سینکڑوں شعبہ جات میں بے تحاشا ڈگریاں، اور اس کے علاوہ 4 سال تک کلاس رومز میں CGPA کے لیے خوار ہوتے لڑکیاں اور لڑکے کون سا تیر مار رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہم صرف دھرتی پر ڈگری شدہ انسانوں کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام ڈگری شدہ نوجوان ملک کو $1 تک کی پروڈکٹ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی ساری تگو دو اور ڈگری کا حاصل محض ایک معصوم سی نوکری ہے، اور بس۔ ہم اس قدر ویژنری ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ اسکیم پر ہر سال $200 ارب خرچ کر دیتے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ کی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ ہمارے ویژنری پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری قوم سی پیک کے انتظار میں صرف اس لیے ہے کہ ہمیں چائنا سے گوادر تک 2000 کلومیٹر کے راستوں میں ڈھابے کے ہوٹل اور پنکچر کی دکانیں کھولنے کو مل جائیں گی، اور ہم ٹول ٹیکس لے کر بل گیٹس بن جائیں گے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ فلپائن کی مثال لے لیں۔ فلپائن نے پورے ملک میں ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے شعبے کو ترقی دی ہے، اپنے نوجوانوں کو ڈپلومہ کورسز کروائے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ فلپائن کے سیلز مینز اور فیمیل ویٹرز کی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا دشمن بھارت تک ان تمام شعبوں میں بہت آگے جا چکا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری میں سب سے زیادہ نوجوان ساری دنیا میں بھارت سے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑی تعداد میں بھارتی لڑکے اور لڑکیاں سیلز مینز، ویٹرز اور اسی طرح کے دوسرے شعبوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی پاکستانیوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف لے دے کر ایک مری ہی ہمارے لیے ناسور بن چکا ہے، جہاں کے لوگوں کو سیاحوں کی عزت تک کرنا نہیں آتی۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ چینیوں کو تو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے، اے کاش کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہنرمند آدمی کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ خدا را اپنے ملک میں ڈگری زدہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے ہنرمند پیدا کیجیے۔